الحمد لله وحده وسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آدم علیہ السلام کے قصے کے متعلق سابقہ درس ہوا، اور آج کے درس میں بھی آدم علیہ السلام کے قصے سے ایک درس، ایک نصیحت، ایک وعظ ماخوذ کیا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور فرشتوں سے ان چیزوں کے نام کو دریافت کیا، فرشتوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا، لہذا ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے یا ہمارے علم میں نہیں ہے، انک انت العلیم الحکیم، اور تو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو فرشتوں نے یہاں پر اپنے ناعلمی کا، اپنے ناجانکاری کا اعتراف کیا، یعنی کہ اس سے یہ ایک نصیحت ملتی ہے، ایک وعد اور ایک درس ملتا ہے کہ ہمیں اگر کسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، اگر ہمارے پاس اس کے متعلق جانکاری نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اعتراف کریں، اور جس چیز کا ہمارے پاس علم نہیں اس کے متعلق کچھ بھی نہ بات کریں، اور اس کے اعتراف کرنے میں، اس کو تسلیم کرنے میں، اس کو ماننے میں ہمیں کوئی بھی شرم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فرشتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اور آدم علیہ السلام کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد، کیونکہ کان، آنکھ اور اسی طریقے سے دل، کل اولئک کان مسئولا، ہر انسان کے ہر ایک اعضاء اللہ کے سامنے سوال کیے جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان تمام اعضاء سے سوال کرے گا، اس کے متعلق کان نے کیا سنا، آنکھ نے کیا دیکھا، دل نے کیا سوچا، زبان میں کیا کہا، ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ تو لہٰذا آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جس چیز کا علم نہ ہو یا جس چیز کو ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم سے پوچھا جائے، ایسے معاملے میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ایسے معاملے میں ہمیں بولنا نہیں چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں ناعلمی کا، ہمیں عدم جانکاری کا اعتراف کرنے میں، اس کو ماننے میں ہمیں کوئی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جس چیز کا ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمیں جانکاری نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے متعلق ہم سوال کر لیں، اس کے متعلق پوچھ لیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تم اہل علم سے سوال کر لو، جو جانکار ہیں، جو علم والے ہیں، جن کے پاس علم ہے، تم ان سے سوال کر لو۔ تو یہ اس واقعے سے، آدم علیہ السلام کے واقعے سے جو ایک نصیحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز میں علم نہیں ہے تو اس کو اعتراف کرنے میں کوئی بھی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں اس کا اعتراف کر لینا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کا اعتراف کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک انسان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، اگر ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے، تو ہمیں اس کے ماننے میں، اس کو تسلیم کرنے میں کوئی بھی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور بغیر علم کے ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر علم نہیں ہے اس کے متعلق تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم سے، علم والے سے، جو ان کو پاس جانکاری ہے، ان سے سوال کر لیں، اس کے جانکاری حاصل کر لیں۔ یہ ایک انسان کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ فرشتوں کا بھی یہ طریقہ تھا، اور آدم علیہ السلام کے قصے سے یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے، یہ ہمیں اس واقعے سے یہ ہمیں نصیحت اور وعد اور یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بغیر علم کے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، بغیر علم کے ہمیں نہیں بولنا چاہیے، اور علم کا اور اس کا اعتراف کرنے
بتانے میں ہمیں کوئی بھی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں علم حاصل کرنے، اور اگر کسی چیز میں علم نہ ہو، ناجاد میں جانکاری ہو، تو اس کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔